السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ کتنی قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب کتنا ہے؟ بہت سارے ہمارے بھائی بہن یہ مسائل جاننے کی کوشش میں ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا باسعادت مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی بہن اپنے اموال کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ بھی ہو جائے اور ثواب بھی زیادہ سے زیادہ ملے۔ اب وہ یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنی قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب کتنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں قرآن و احادیث میں بے شمار وعیدات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان اموال کو جہنم کی آگ پر گرم کر کے اس کے ذریعے سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، جو آدمی آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ، صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب۔ اب اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جائے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ کتنی قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں 4 قسم کے اموال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی رقم، اور نمبر 4 مال تجارت۔ اب رہا یہ سوال کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب کتنا ہے، کتنی مقدار میں یہ چیزیں موجود ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اور اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، نقدی رقم بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب سونا 7.5 تولے اس کے پاس موجود ہو۔ اگر 7.5 تولے سے کم سونا اس کے پاس موجود ہے اور بقیہ اموال بھی نہیں ہے، چاندی اور نقدی اور مال تجارت، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، نقدی رقم بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب اس کے پاس جو چاندی موجود ہے وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے۔ جب 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے گی تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح نقدی رقم وہ بھی 52.5 تولے چاندی کو، اور مال تجارت بھی وہ بھی 52.5 تولے چاندی کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں موجود ہیں، یعنی تھوڑا سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، اور کچھ نقدی رقم اس کے اپنے پاس گھر میں، موبائل اکاؤنٹ میں یا بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے، اسی طرح سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان بھی کچھ ہے، تو اب کس نصاب کو معیار بنایا جائے گا؟ تو فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں میں ایک اصول بیان فرمایا کہ انفع للفقراء،
जिस निसाब में फ़क़रा का ज़्यादा फ़ायदा होगा उसी को मेयार बनाया जाएगा। तो फ़क़हाए किराम ने यहाँ पर चांदी को मेयार बनाया है कि जब थोड़ी थोड़ी मकदार में सारी चीज़ें मौजूद हैं तो अब चांदी को मेयार बनाया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें मिलकर 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँच जाती हैं तो ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब सामान तिजारत के मुतालिक एक अहम सवाल ये लोग करते हैं कि सामान जो तिजारत है उसकी कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा या कीमत ख़रीद का एतबार होगा। तो इस हवाले से याद रखें, सामान तिजारत में कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा, कीमत ख़रीद का एतबार नहीं। यानी एक चीज़ आपने 1000 रुपये में ख़रीदी है, अब उसको आप बेचेंगे 1200 1500 में, तो 12 या 1500 का हिसाब होगा, 1000 का हिसाब नहीं होगा। जितने में आप चीज़ बेचेंगे तो उसी कीमत फ़रोख्त का एतबार करके कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। अगर वो 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँचती है तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक नसीब फरमाए।